الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: اذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى ابن عمران کریم الرحمن علیہ السلام، ولہذا قال اللہ تعالیٰ فخذ ما آتیتک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، مانا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اس زمانے میں اللہ نے ان کو رسالت کے لیے اور کلام کے لیے چن لیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری مخلوق سے آپ افضل ہیں، بلکہ یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا سلفاً و خلفاً کہ سب سے افضل، سب سے اشرف جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم ہیں من الاولین والآخرین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا کہ جن کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک ہوگی، اور جن کے اتباع جو ہیں یعنی ماننے والے، وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی امتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضور کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ تو لہذا سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی رکھیں کہ اگر کسی ایک کی تعریف کی جائے تو اس کا مقصد دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی ہم تعریف کریں اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور کی شان میں کوئی تنقیص نہیں، ابدا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام، میرے آقا کا اپنا مقام ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی جب قیامت قائم ہوگی، اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولی جائے گی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ، سب سے پہلے شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔
اور فرمایا اور سب سے پہلا بندہ بھی میں ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لواء الحمد دیں گے قیامت والے دن، لواء الحمد بیدی ابونا ابراہیم و آدم تحت لوائی، میرا ابا ابراہیم اور آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر علی، میں فخر نہیں کرتا بلکہ مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حالانکہ حضرت آدم والد ہیں، ابا ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے ابا ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے، لیکن سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جس پہ اللہ نے نبوت مکمل کر، ورنہ ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا، ہر قوم میں نبی آتے تھے، جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کے پاس ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کے پاس ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ہر قوم میں پیغمبر آئے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی اکٹھے بھی ہوتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو بس لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، بس آپ پہ آ کے نبوت تمام ہو گئی۔ اور حضور نے اس کی مثال بھی دی کہ جیسے ایک عمارت ہو بڑی خوبصورت ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، کم از کم اللہ کے بندے یہ پتہ نہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، اینٹ لگا دیتے تو مکمل ہو جاتی عمارت۔ تو فرمایا کہ نبوت کی اس عمارت میں جو جگہ تھی اللہ نے مجھے بھیج کے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالی میری دین کا کام جو ہے وہ علماء سے لیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور حضور اسی لیے سیدہ عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور کی وفات ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو سب سے پہلا لفظ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی زبان مبارک سے نکلا تو انہوں نے کہا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ابا آپ کے جانے سے آج تو وحی بھی کٹ گئی، آج کے بعد پھر جبریل تو نہیں آئے گا، پھر وحی تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یعنی سب سے بڑی بات جو تھی وہ حضور کی ختم نبوت تھی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن کہ انا اول الشافعین، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ کیا مانا کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، لیکن یاد رکھو یہ ہے شفاعت کبریٰ، ورنہ حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، حضور تو کئی مرتبہ شفاعت کریں گے، لیکن جو پہلی شفاعت ہے نا اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ تمام میدان حشر میں جو لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، سب کو فائدہ ہوگا کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جائیں گے تو آپ جواب دیں، آپ کہیں گے میں تو نہیں شفاعت کر سکتا، نفسی 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 خشیت علی نفسی، مجھے تو خود ڈر ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، تم نے کیوں غلط کی، تو میں کیا جواب۔ بس یاد رکھیں یہ بھی ایک عظمت شان ہے پیغمبر کی کہ وہ ڈر رہے ہیں، ورنہ اللہ بخش چکے ہیں، معاف کر چکے ہیں، اللہ پاک نے مغفرت فرما دی ہے، پھر اللہ اپنے وعدے سے انکار تھوڑا کریں گے۔ لیکن جتنا شان بڑا ہوتا ہے اتنا دل میں اللہ کا ڈر بھی بڑا ہو، عظمت بھی بڑی ہو۔ اسی لیے لفظ ہے خشیت علی نفسی، خشیت اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ خوف کا معنی ہے ڈرنا، ڈرنا تو موسیٰ علیہ السلام سانپ سے نہیں ڈر گئے تھے،
ڈرنا تو دشمن سے بھی ہوتا ہے، اچھا ڈرنا استاد سے بھی ہوتا ہے، تو استاد کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرنا والدین سے بھی ہوتا ہے، والد سے بھی بندہ ڈرتا ہے کہ والد کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو دونوں کا فرق ہے۔ ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ دل میں عظمت ہے کہ میرا باپ، میرا والد، میرا استاد، میرا محترم، میرا محسن، اور یہ خشیت ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ اس لیے پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا۔ آج اللہ کے جلال کا دن ہے اور اللہ کا اتنا بڑا غضب ہے کہ آج سے پہلے ایسا غضب کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا، لہذا ہم تو نہیں جا سکتے۔ فاتو نوحًا، تم نوح علیہ السلام کے بعد جاؤ، اول رسول بعث فی الارض۔ حضرت نوح بھی جواب دے دیں گے، تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے پیغمبر جواب دے دیں گے۔ پھر تمام معاشر کی مخلوق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حاضر ہوگی اور عرض کریں گے فاشفع لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے جواب دے دیا ہے، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور جب سنیں گے تو فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو مجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں آؤں گا اور اس کے بعد ثم آخر تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اور اس وقت مجھے حضور اللہ پاک اپنے حمد سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، یعنی ابھی تک تو محامد کا علم بھی مکمل نہیں ہوا، عالم الغیب ہونا تو الگ بات ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت مجھے اللہ بتائیں گے کہ ان الفاظ سے میرا حمد کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے حمد کروں گا، میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد سل تقطع۔ اللہ پاک فرمائے کہ میرا مدنی اب سر اٹھا لیں اور مانگیں جو مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلی شفاعت یاد رکھو کیا ہوگی کہ یا اللہ ان کے مقدمات کی سماعت شروع ہو جائے، بس یہ نہیں کہ ان کو جنت دے دیں، ان کو جہنم بھیج دیں، ان کو نہیں، مانا یہ کچی میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، یہ 10 سال، جیسے ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہے ماشاءاللہ، جیسے جرم کی سزا 10 سال ہو، وہ 15 سال کچی میں گزار چکا ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ابھی میں چند دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 24 سال کے بعد ایک آدمی کو جرم سے بری کیا گیا کہ بھئی تم اس کو نکال دے، اس پر جرم ثابت ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو 24 سال جیل میں رہا اس کا بدلہ 24 سال ایک آدمی کی زندگی برباد ہو گئی، اس کا صلہ کون دے گا؟ حکومت دے گی، عدلیہ دے گی، مقننہ دے گی، کون دے گی؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اگلا بھی بیچارہ رو کے گھر چلا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر درخواست دوبارہ پھنسا دیں کہ چلو یہ اندر ہی پڑا رہے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بھی شفاعت ہے یاد رکھو، یہ شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ ان کے مقدمات کی سماعت شروع فرمائیں، کیونکہ سورج کی گرمی کا یہ عالم ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو یہاں منہ تک پسینہ آ چکا ہوگا اور بعض کو کمر تک، اور بعض سارے غرق کھڑے ہوں گے۔ وہ کوئی مذاق نہیں، وہ تو ایک ایسا شدید دن ہوگا جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور وہ دن یہ دن نہیں ہے، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر۔ اب 1000 سال کے برابر جو عذاب میں کھڑا ہو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفاعت قبول فرمائے کہ اب عدل شروع ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے میدان محشر میں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور وہ میدان معاشر جو ہے جس زمین پہ فیصلہ ہوگا وہ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے فرمایا جس دن ہم زمین بدل ڈالیں گے، اللہ اس زمین پہ آئیں گے جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا،
حضور نے فرمایا وہ زمین ایسی سفید ہوگی النقیۃ بیضاء، بالکل سفید ہوگی، اور اس پہ اللہ جلال فرمائیں گے کما یلیق بشانہ، اور پھر کتاب بھی حاضر ہو جائے گی، انبیاء بھی حاضر ہوں گے، ملائکہ بھی حاضر ہوں گے، کرامن کاتبین بھی حاضر ہوں گے، اور میزان بھی حاضر ہوگا جس میں اعمال کی تولیں ہوں گی، اور اس کے بعد جہنم بھی دکھلائی جائے گی، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور وہ جہنم ایسے لائی جائے گی، حضور نے فرمایا کہ 70,000 اس کی یعنی باغیں ہوں گی، اور ہر راز کو پکڑنے پہ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر فیصلے ہوں گے، یاد رکھو۔ اچھا اب فیصلے ہو گئے تو جنت والے تو جنت میں چلے گئے، اور یاد رکھیں وہاں دو بس سب سے بڑی تو دو قسمیں ہوں گی، مومن کافر، اصحاب الیمین اصحاب الشمال۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نام عمل مل گیا نا جی، وہ تو خوش ہوگا اور دوستوں کو رشتہ داروں کو بلائے گا کہ ہاں مقرؤ کتابی، آؤ دیکھو میرا رزلٹ نکل آیا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ خدا کے دربار میں جانا ہے، اس لیے میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ آج اللہ نے مجھے جنت کی زندگی ہے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے کاش مجھے نہ ملتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور اس کے بعد حکم ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیب، پڑھو اپنا نام اعمال، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو بہرحال پھر جب فیصلے ہوں گے تو اب دو بندے جہنم میں جائیں گے، ایک تو کافر، وہ جہنم میں جائیں گے، ان نے تو جانا ہی جانا ہے نا، وہ تو جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ ہیں تو مسلمان، ہیں کلمہ پڑھنے والے، لیکن انہوں نے گناہ کبائر کیے تھے اور توبہ نہیں کر سکے، کیونکہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے وہ تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا گناہ باقی ہی نہیں رہتا، بلکہ اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو میرے بندے کا یہ گناہ جو ہے نام عمل سے مٹا دو، رہے ہی نہیں اس میں۔ اچھا اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے لیکن توبہ نہیں کر سکا، کیا معنی؟ مثلا شرابی ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، نشے میں ہی مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ وہ تو اسی نشے میں مدہوش تھا، مر گیا۔ اچھا بعض لوگ نعوذ باللہ وہ زنا میں مبتلا تھا کہ گھر والا آیا اور مری کلہاڑی دونوں کو قتل کر دیا، اس نے کس وقت توبہ کر دی ہے؟ اچھا اسی طرح سے چور گیا، چوری کرنے کے لیے دیوار اسی چور پر گر گئی، مر گیا، کب توبہ کرے گا؟ اسی لیے حکم ہے کہ توبہ جلدی کرو، پتہ نہیں ایسا وقت آ جائے کہ ہم توبہ کر ہی نہ سکیں، یا وہ وقت آ جائے کہ توبہ کریں لیکن قبول نہیں ہوگی۔ اذا طلعت الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اور ہمیں کیا پتہ کہ جب صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں سورج کدھر سے نکلتا ہے، تو اس لیے اچھا اب وہ جہنم میں گئے ہیں، ان کی بھی حضور شفاعت فرمائیں گے، یاد رکھو، اس لیے حضور نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہوں والے پڑے ہوں گے نا میں ان کی بھی شفاعت کروں۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کوفے میں تھے، اور کوفہ اس وقت مرکز علم تھا، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا سیکھ جائے گی، ہمارے ملک کا حاجی نہیں سیکھا، اسی لیے ان کو ہمیشہ دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، پولیس کھڑی ادھر نہ جاؤ، اچھا وہیں بیٹھ جائیں گے، پھر وہ اٹھائیں گے، دھکے دیں گے، عورتیں ہیں مرد ہیں، کہیں جی بڑی بڑی بےزتی ہوتی ہے، تم بیٹھے نہیں وہاں، بےزتی کیوں ہو؟ انہوں نے
باقاعدہ لکھا ہوا ہے، راستے بنائے ہوئے ہیں، یہ راستہ ہے۔ اگر تم راستے میں بیٹھ جاؤ گے، جو پیچھے تمہارے آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، حاجی نہیں ہلتا۔ جہاں کھڑا ہو گیا، آگے صف میں جگہ خالی پڑی، حاجی صاحب کھڑے ہیں بس ماشاءاللہ۔ اور اللہ کے بندے، تمہاری نماز ہی خراب ہوگی، آگے جو صف خالی ہے۔ اگر ایک صف کا فاصلہ ہے تو اسی طرح چلے جائیں گے، زیادہ ہے تو سلام پھیر دیں، جا کے پھر دوبارہ شروع کر دیں نماز۔ لیکن صفوں کے درمیان میں فاصلہ تو نہ رکھیں۔ اور سب جو ہے نا، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سب ٹیڑھی ہو تو اللہ نظر ہی نہیں فرماتے پوری صف کی طرف، یعنی ٹیڑھے تو دو بندے ہوئے لیکن محروم ساری صف ہو گئی۔ کون سمجھا سکتا ہے جی؟ تو بس دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ مجھے رات ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ریسٹ کریں کم سے کم 5 دن ورنہ 3 دن، اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی تو ہماری ریسٹ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، دعا ہوگی، کئی مخلص اللہ والے بیٹھے ہوں گے، ان کی دعا لگ جائے گی، تم مجھے حرم سے تو معلوم نہ کرو دے گا۔ میں نے کہا حضرت حرم سے تو نہیں معلوم کر رہا، حرم جائیں نماز پڑھیں گے، بولے نہیں کیونکہ آپ کا منہ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اللہ شفا دے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، تم نے نصیحت کر دی ہے، تو ہماری تو قوم ہی نہیں مانتی تو میں کہاں مانوں گا۔ تو اس کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے میں تشریف لائے تو کوفہ مرکز علم تھا، وہاں 1000 صحابی تھے حضور کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سارے جتنے بیٹھے ہو حضور کے صحابہ، تم سب یہ سمجھتے ہو کہ ارجع آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے امید دلانے والی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ بخش دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا اس آیت کو تم سمجھتے ہو ارجا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، ہم جو اہل بیت رسول ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے وہ یہ نہیں بلکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے اپنے مدنی سے نبی سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ امید۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میرا ایمان ہے کہ حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں پڑا ہو۔ مانا ہے تو اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا اور لاکھوں نکل جائیں گے، پھر شفاعت کروں گا پھر نکلیں گے، پھر شفاعت کروں گا پھر نکلیں گے، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ فرمائے کہ میرا مدنی راضی ہو گئے نہیں، تو میں عرض کروں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا اللہ میں تو راضی ہو گیا لیکن ابھی جہنم میں کچھ پڑے تو ہیں جن کے اندر مسکال حبت من خردل من ایمان، میں ایک بالکل رائی کے دانے کے برابر جن کے اندر ایمان ہے، اللہ فرمائے گے میرے مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی شان جو ہے کہ سارے انبیاء شفاعت سے جواب دیں گے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ انا اول شافعین، میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، اور جب سارے پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ معراج والی رات بھی اللہ نے دکھلا دیا کہ سارے پیغمبر کھڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ، اور ہر پیغمبر کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آج امام میں بنوں گا، آج امام میں بنوں گا، آج امام میں بنوں گا۔ حضرت جبریل ممبر پہ چڑھے اور اعلان کیا کہ میں نے مشرق گیا ہوں، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، آسمان دیکھے، زمین دیکھی، ما رأیت مثل محمد، میں نے محمد مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ تقدم یا رسول اللہ،
حضور مصلی پہ آ کے آپ امام بنے، دعا کریں اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا، ایک امام ہیں، ولی اللہ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی تو پیچھے کھڑے ہیں. جب حضور کی امامت ہو تو اللہ ہمیں بھی شامل کر لیں ساتھ میں، کیا مشکل ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے. اگر آپ نے ہمیں کعبہ دکھلا دیا ہے، روضہ دکھلا دیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو اور حوض کوثر بھی نصیب ہو اور شفاعت بھی نصیب ہو. اور دیکھیں میرا مدنی کتنا رحمت والا نبی ہے کہ ہمیں شفاعت کے لیے کتنی آسان نسخہ بتا دیا کہ میری شفاعت چاہتے ہو. آپ نے کسی ذمہ دار سے شفاعت کرانی ہو، کسی حاکم سے، کسی گورنر سے، کتنی آپ جوتیاں گھس جاتی ہیں بندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. لیکن کتنا آسان ہے. فرمایا کہ جب اذان ہو جائے یا ہو رہی ہو، قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی اسی طرح. فقط جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تم کو لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. تم کو مولا ہماری کیا طاقت ہے کہ جائیں، تیری کو توفیق کے بغیر ہم تو نہیں جا سکتے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں، جو پڑھے لکھے ان کو تو شاید پتہ ہو کہ جب صبح کی اذان ہو اور مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسی طرح کہیں گے کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یاد رکھیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کہے صدقت وبررت ودعوت الی الحق، تم نے سچ کہا ہے اور تم نے بڑا اچھا کلمہ کہا ہے اور تم نے ہمیں حق کی طرف بلایا ہے، جگایا ہے. تو جب اذان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے یہ دعا کرے گا اذان کے بعد وجبت شفاعتہ، میں نے اپنے اوپر اس کی شفاعت واجب کر لی ہے کہ اس کی شفاعت کروں گا. اور یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ فرق باطلہ جو ہیں وہ بھی تو انتظار، یہ جو ہے نا کہ آت محمد الوسیلہ، یہ وہ وسیلہ نہیں جو تم پکڑتے ہو، تیرا وسیلہ فلاں دا صدقہ فلاں دا واسطہ، نہ یہ وسیلہ جنت میں مقام ہے، اس کا نام ہے وسیلہ. وہ سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں، اس کا نام وسیلہ ہے. وابعث مقاما محمودا، اور اسی کا نام پھر آگے مقام محمود ہے. یاد رکھو. تو یہ کیا مشکل ہے کہ اذان کے بعد آدمی دعا کر لے، شفاعت واجب ہو. یعنی حضور نے اذان سکھلا دی، دعا سکھلا دی، مقام بتلا دیا، لیکن ہم نے پہلے بھی درود و سلام شروع کر دیے اور بعد میں بھی درود و سلام شروع کر دیے. سنت کو دو بدعتوں کے درمیان میں لپیٹ دیا تاکہ سنت کا نام ہی ختم ہو. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ سب سے افضل کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یاد رکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ نعمت دی ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی آپ کو کتنی بڑی نعمت دی، ہوا تابع کر دی، جنات تابع کر دیے، اور ہر جانور اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھلا دی. علمنا منطق الطیر، یہ دوسرے پیغمبر کو نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ملا نا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا عطا فرمایا جس سے فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ کی قوم نجات پا گئی. تو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ چیز دی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ جب پہاڑوں میں آپ جا کے مناجات کرتے تھے اللہ کے لیے تو تمام پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور پہاڑ بھی جواب دیتے تھے.
تو ہر پیغمبر کو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جی اس پیغمبر کو نہیں ملا دی اعلیٰ شان کم ہو گئی، نہیں، یہ غلط بات۔ ہر پیغمبر کو اپنے اپنے وقت میں معجزے ملے ہیں، تمام پیغمبر برحق ہیں، تمام پیغمبر شان والے ہیں، لیکن سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جیسے آپ کا عاشق ہے تو کہتے حضور آپ کے جمال جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت آپ کسی ماں نے بچہ جینا ہی نہیں ہے اور نہ جینے کی قیامت تک۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حضور ہیں الی قیام الساعۃ، اور آپ کے امت جو ہے تمام انبیاء سے زیادہ ہوگی، اور آپ کے بعد جو ہے شرف و فضل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم کے بعد پھر موسیٰ ابن عمران ہے، کریم الرحمن ہے۔ تو یہ ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے آخر حضور محمد مصطفیٰ۔ فخذ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو کلام دیا، مناجات دی، وکن الشاکرین، اے علی ذلک ولا تضرب ما لا طاقت لک بہ، اللہ نے اس پہ شکر ادا کرو اور ان چیزوں کا سوال نہ کرو جن کی تمہیں طاقت بھی نہ ہو، کہ یا اللہ مجھے دیدار کرنا، آپ کی طاقت ہی نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ثم اخبر تعالی انه كتب له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قيل كانت الالواح من جوهر، آپ کو اللہ نے وہ تختیاں دی اور ان میں ہر چیز لکھ دی۔ کہتے ہیں کہ وہ تختیاں جو تھیں وہ پتھر کی تھیں، جوہر یعنی موتی، جس سے موتی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ لَهُ فِيهَا فَوَائِدَ وَأَحْكَامًا مُفَصَّلَةً مُبَيِّنَةً لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اللہ نے اس میں آپ کے لیے موائد نصائح بھی لکھ دیے، احکام بھی لکھ دیے، حلال و حرام بھی لکھ دیا، واضح فرما دیا۔ وَقَانَتِ هَذِهِ الْأَلْوَاحُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى التَّوْرَاةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، یہ جو تختیاں ہیں یہ تورات بھی اسی میں شامل ہے۔ وَقِيلَ الْأَلْوَاحُ أُوتِيَ مُوسَىٰ قَبْلَ التَّوْرَاةِ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو الواح ملی، آپ کو یہ تختیاں دی گئیں، تورات اس کے بعد ملی، لیکن راجح قول وہی ہے کہ تورات وہی اسی پہ لکھی ہوئی ہے تورات۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَكَانَتْ كَالتَّعْوِيضِ لَهُ وَمَّا سَأَلَ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَمَنَعَ مِنْهُ، اللہ مفسر فرماتے ہیں کہ شاید اللہ نے انعام کیا کہ جو تم نے سوال کیا تھا وہ اپنے آپ کو دیدار نہیں کرایا، تو یہ میری کتابیں لیں، یہ میرے مواعظ لیں، یہ میرا کلام لیں، تو اللہ نے اس کا گویا کہ آپ کو بدلہ دیا ہے۔ وَقَوْلُهُ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، قوت کا معنی بھی عزم علی الطاعت، پوری ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ وَأَمْرَ قَوْمَهُ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، قال سفیان بن عیینہ حدثنا ابو سعد اکرمۃ ان ابن عباس قد امر موسیٰ علیہ السلام یاخذ باشد ما امر قومہ، قوم کو بھی آپ حکم کریں کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ایسا ترون عاقبۃ من خالف امری وخرج عن طاعتی کیف یسیر علی الہلاک والدمار والتباب، اللہ نے فرمایا اور پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھلائیں گے ان قوموں کا حال جنہوں نے میری مخالفت کی، میری نافرمانی کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے ہلاک کیا اور کیسے برباد کیا کہ نام تک مٹ گیا۔ قال ابن جریر انما قال سأریکم دار الفاسقین کما یقول القائل لمن یخاطب سأریک غدا الی ما یسیر الیہ من خالف امری علی وجہ التحدید، جیسے کسی کو حاجت مانے تحدید ہے کہ جن نے میری ہم دکھائیں گے آپ کو ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ وقال ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد وحسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إياها، وقيل منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم الديها والله أعلم۔ تو دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مصر ہے، یعنی فرعون کے زمانے میں جب وہ ظلم کرتا تھا اور کفر کرتا تھا، یہ بھی دار الفاسقین۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، شام دار الفاسقین تھی۔ کیا مانا؟ اس وقت وہاں قوم عمالقہ آباد تھی،
اور قوم عمالقہ جو تھے وہ بڑے جبار اور بڑے فساد کرنے والے تھے دنیا میں، اس لیے ان کو دار الفاسقین کہا گیا۔ لیکن اللہ نے پھر مصر کو بھی پاک کر دیا اور شام کو بھی پاک کر دیا، وہاں بھی اللہ نے بنو اسرائیل کو تسلط دیا اور وہاں بھی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو قائم و دائم رکھا۔ واللہ اعلم۔